اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل حافظ گلزار اسلامی چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے، اور آج میں آپ لوگوں کو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر کچھ آپ لوگوں کو ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج کا میرا موضوع، آج کا میرا ٹاپک اہل بیت اطہار کی فضیلت پر ہے۔ یہ وہ اہل بیت اطہار ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں جب بھی کوئی حاجت ہوتی ہے، ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم براہ راست آپ سے اپنی پریشانی کو، آپ سے اپنا سوال عرض کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ براہ راست ہماری پریشانیوں کو حل فرماتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے قبر انور کے اندر رونق افروز ہوں گے، آپ اپنے قبر انور کے اندر آرام فرما رہے ہوں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ اس وقت ہماری مشکل کشائی کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، سنو کہ تم اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی تمہاری ہر معاملے میں رہنمائی کرے گا، اور میری اہل بیت اطہار بھی تمہاری ہر معاملے میں رہنمائی کریں گے۔ تو میرے اہل بیت کو اور اللہ کی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو تمہاری ہر پریشانی کا حل تمہیں مل جائے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، کہ جس طرح سے کشتی نوح پر جو سوار ہوا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیابی پا گیا، وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا گیا، اور جو کشتی نوح پر سوار نہیں ہوا، جس نے کشتی نوح سے منہ پھیر لیا، وہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کی تعظیم کی، جس نے میرے اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لیا، اور جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جس نے میرے اہل بیت سے منہ پھیر لیا، جس نے میرے اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب نازل فرمائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو پتہ چلا کہ اہل بیت سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ جانکاری ملی۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس نے میرے اہل بیت کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کوئی کتنے بھی روزے رکھ لے، کوئی کتنے بھی حج کر لے، کوئی کتنی بھی عبادتیں کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تب تک اس کے دل میں ایمان تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت داخل نہیں ہو جاتی، جب تک اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں داخل ہو جاتی تب تک اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر شے سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی محبت تب تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی بنیاد رسول اللہ کی محبت سے ہے، اور رسول اللہ کی محبت کی بنیاد اہل بیت اطہار کی محبت سے ہے، اہل بیت اطہار کی محبت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت کی محبت میں زندگی گزاری اور پھر اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا اس کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی اتباع میں جس نے زندگی گزاری، میرے اہل بیت کی تابع داری میں جس نے زندگی گزاری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اس کی موت گھر میں ہوتی ہے، بے شک اس کی موت سفر میں ہوتی ہے، بے شک اس کی موت کسی مقام پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ بھی ہے کہ جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کا بغض لے کر کے دنیا سے گیا، جو میرے اہل بیت سے نفرت کرتے ہوئے دنیا سے گیا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جب وہ مرے گا تو جو شخص اہل بیت کا بغض لے کر کے دنیا سے جائے گا تو جب اس کا انتقال ہو جائے گا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ جو ہے وہ کافر ہو کر کے مرے گا، اور جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا، اس کے پیشانی پر یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کا بغض لے کر کے دنیا سے جائے گا وہ جہنم میں جلے گا، جو اہل بیت سے نفرت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، حضرت امام حسین کی ولادت سے قبل حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام فضل نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا، اور میں نے خواب کیا دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور میری جھولی میں ڈال دیا، میری گود میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور میری جھولی میں، میری گود میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر فرمائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فضل، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کو ایک اور شہزادہ عطا فرمائے گا، ایک اور شہزادہ عطا فرمائے گا، اور پھر 5 شعبان المعظم کو ہجری کو
امام حمام حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، نانا کے جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ میرے بزرگ اور دوستو، شعبان المعظم کو جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں دے کر کے آپ نے خواب کی تعبیر کو پورا فرمایا کہ جو ام فضل نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کی حضور علیہ السلام نے اپنے جسم سے جو گوشت کا ٹکڑا نکال کر کے حضرت ام فضل کی جھولی میں ڈالا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت امام حسین تھے۔ اور پھر آپ نے حضرت امام حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں دے کر کے آپ نے خواب کی تعبیر کو پورا فرمایا۔ اور پھر جب حضرت امام حسین کے گھٹی کا وقت آیا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے گھٹی کے طور پر شہد نہیں پیا یا دنیا کی شہد نہیں چکھا یا دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چکھی، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، حسین شہد نہیں چکھے گا یا دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چکھے گا، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈالوں گا، اور پھر حضرت امام حسین نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک چوس کر کے گھٹی حاصل کی، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان حضرت امام حسین کی، وہ زبان حضرت امام حسین کی گھٹی تھی کہ جو کبھی کھلتی ہے تو قرآن کہتی ہے، جو کبھی کھلتی ہے تو حدیث قدسی کہتی ہے، جو کبھی کھلتی ہے تو حدیث نبوی کہتی ہے۔ وہ زبان حضرت امام حسین کی گھٹی تھی۔ ناظرین ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر کوئی آب کوثر پی لے تو اس کو زندگی بھر پیاس نہ لگے، اور اگر کوئی ساقیہ کوثر کی زبان چوس لے تو بھلا وہ پیاسا کیسے ترسے گا، وہ پیاسا کیسے ترسے گا۔ اس بات سے یہ پتا چلا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک گھٹی کے طور پر اس لیے دیا کہ حسین کو 3 دن کیا اگر 300 سال بھی پیاسا رکھ لیا جائے نا تو حسین کو تکلیف نہیں ہوگی، حسین کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر جب حضرت امام حسین کے نام رکھنے کی باری آتی ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھ دیا جائے۔ حضرت امام حسین کا جب نام رکھنے کی باری آئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھ دیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہوگا یا اس کا نام کوئی اور بھی نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ میں خود اس کا نام نہیں رکھوں گا، بلکہ اس بچے کا نام میرا اللہ رکھے گا۔ اور پھر معجم الکبیر میں یہ بات موجود ہے، معجم الکبیر یہ حدیث ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کا نام حسین رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام حسین رکھا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے حضور علیہ السلام کے یہاں آ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں راستے میں ایک فطرش نامی فرشتہ زمین پر گرا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ فطرش نامی فرشتہ جو ہے وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ ہے، اور اللہ نے اسے بہت عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تابع میں 70,000 فرشتوں کو کیا ہے، 70,000 فرشتوں کا وہ تابع دار ہے، یعنی 70,000 فرشتوں کا سردار ہے وہ فطرش نامی فرشتہ۔ اور پھر حضرت جبریل نے دیکھا کہ فطرش نامی فرشتہ جو تھا وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے پر جل چکے تھے اور وہ مصیبت میں تھا، وہ زمین پر گرا ہوا چلا رہا تھا۔ اور پھر حضرت جبریل جو ہے وہ فطرش نامی فرشتے کے قریب جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے فطرش تیری یہ حالت کیسی ہوئی؟ تو فطرش نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی کام کا حکم دیا تھا اور اس کام کو بجا لانے میں مجھ سے کچھ سستی ہو گئی، تو غیرت خدا بندی کی بجلی نے میرے پروں کو جلا ڈالا ہے، اس لیے میں زمین پر گرا ہوا تڑپ رہا ہوں، اس لیے میں زمین پر گرا ہوا ہوں۔ لیکن اور پھر فطرش نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم کہاں جا رہے ہو، اے جبرائیل تم کہاں جا رہے ہو؟ تو جبریل نے کہا کہ میں رسول اللہ کی
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، آج رسول اللہ کے یہاں ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، آج رسول اللہ کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، تو میں اسی کی مبارکباد دینے کے لیے رسول اللہ کے یہاں جا رہا ہوں۔ تو فترس نے کہا کہ اے جبرائیل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، شاید مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرا کھویا ہوا مقام واپس لوٹا دے۔ اور پھر حضرت جبریل نے فترس نامی فرشتے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر فترس نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے نواسے کی صدقے سے مجھ پر کرم فرمائیے اور کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ آپ اپنے نواسے کی پیدائش کے صدقے سے میرے اوپر کرم فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے اور میرا کھویا ہوا مقام واپس لوٹا دے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فترس نامی فرشتے سے کہا کہ اے فترس، تم اپنے جسم کو میرے نواسے حسین کے جسم کے ساتھ مس کر دو، میرے نواسے حسین کے جسم کے ساتھ مس کر دو۔ اور پھر فترس نے اپنا جسم حسین کے جسم کے ساتھ مس کیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فترس کے جلے ہوئے پر کو بھی واپس لوٹا دیا اور اس کے کھوئے ہوئے مقام کو بھی واپس لوٹا دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہے حضرت امام حسین کا مرتبہ، یہ ہے ہمارے حضرت امام حسین کا مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔